Let's not do that exercise کیونکہ ورک کی پازیٹی ہے. لیکن اگر میں کسی لے پرسن سے پوچھوں کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, لیٹس سے اگر میں کسی سے پوچھتا تو وہ مجھے شاید یہ کہتا کہ اگر 10 لوگ ہیں اس میں سے 7 لوگ جس طرح ووٹ ڈالیں گے وہ کام ہو جائے تو اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. تو میں آپ کو کہوں گا نہیں, دیٹ از ناٹ ڈیموکریسی, دیٹ از میجورٹیرینزم. اور یہ فلسفہ جو ہے جمہوریت کے اوپر, فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر, یہ کئی ہزار سال پرانے بحث چلتی ہوئی آ رہی ہے. سب سے پہلے جو دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن آیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانسٹیٹیوشن کو بنایا, اس کو چارٹر آف مدینہ کہا جاتا ہے. اس چارٹر آف مدینہ کے اندر جو پرنسپل چیز تھی وہ یہ تھی کہ ویدر کوئی مسلمان ہے یا کوئی یہودی ہے یا کوئی نصارہ ہے, کسی بھی کمیونٹی سے ہے, اس کو ایک ریاست کے تحت انصاف ایکول اور پراپر ملے. وہاں سے یہ ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. اور جس وقت امریکہ کا کانسٹیٹیوشن فریم ہو رہا تھا, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی امریکہ کے جو ٹاپ لا سکولز ہیں دے کنسیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم the greatest lawgiver of all time. تو اس وجہ سے جو ان کا یو ایس کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارے بہت سے لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا کہ ان کی جو ایک لیگل فلسفی انہوں نے اس دنیا کو دی وہ آج بھی دنیا کا بہترین کانسٹیٹیوشن یو ایس کانسٹیٹیوشن کو کہا جاتا ہے, اس کے اندر شامل ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے, کس طرح سے رکھا جائے. تو انہوں نے کہا ظاہر ہے جس طرف زیادہ لوگ ووٹ کریں گے بات تو وہ ماننی پڑے گی جس کے حق میں میجورٹی ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی ایک ایشو ہوگا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کمرے میں, ملک میں تو کئی کروڑ لوگ ہوتے ہیں, کئی لاکھ لوگ ہوتے ہیں, اس کمرے میں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایک ایسا ایشو نہیں ہوگا جس کے اوپر تمام کا ہمارا کنسنسس ہو. کہیں نہ کہیں پہ ہم آپس میں ڈیفر کریں گے. وہ ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں کہوں نہیں جانا چاہیے تو کوئی کہ نہیں جانا چاہیے, ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈفرینس ہوگا. تو پھر ملک میں فیصلے کیسے ہوں گے؟ ملک میں فیصلے ہوں گے میجورٹی سے. لیکن اگر صرف میجورٹی سے ملک میں فیصلے ہوتے تو اس کو میجورٹیرینزم کہتے. لہٰذا امریکن کانسٹیٹیوشن نے اس کے اندر 3 چیزیں رکھی اور انہوں نے کہا کہ میجورٹیرینزم سے ڈیموکریسی کیسے بنتی ہے, وہ 3 چیزوں سے بنتی ہے. پہلی چیز انہوں نے یہ رکھی کہ جب بھی ووٹ ہوگا تو ایک کے بجائے 2 ہاؤسز ہوں گے, یعنی جو بھی قانون میجورٹی بنائے گا وہ کوئی ایک ہاؤس نہیں, وہ 2 ہاؤسز بنائیں گے. تو انہوں نے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز رکھا اور سینٹ رکھا. بالکل وہی ماڈل ہم نے بھی آگے اپنایا اور ہم نے کہا کہ ایک ہماری نیشنل اسمبلی ہوگی اور ایک ہمارا سینٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک ہاؤس لوگوں کے حقوق کے خلاف, کئی دفعہ ہوتا ہے میجورٹی میں, لیٹس سے ایک ٹیکس کی بات ہو رہی ہے اور وہ ٹیکس یہ کہتا ہے کہ جو 1% امیر ترین لوگ ہیں ان کی ساری آپ ویلتھ لے لیں اور باقی 99% میں آپ بانٹ دیں. تو ظاہر ہے 99% لوگوں کا یہی ہوگا کہ اس طرف ووٹ دیں. اس وجہ سے انہوں نے 2 ہاؤسز بنائے کہ چلیں ایک ہاؤس سے اگر یہ نکل بھی جائے تو دوسرے ہاؤس کی کنکرنس ضروری ہو. نمبر 2 انہوں نے یہ رکھا اس کے اندر پرنسپل کہ کچھ ایسے فنڈامنٹل رائٹس رکھ دیے جائیں جن کو آپ ہیومن رائٹس کہتے ہیں, کچھ ایسے رائٹس رکھے جائیں کانسٹیٹیوشن کے اندر جن کو وہ دونوں ہاؤسز بھی مل کر تبدیل نہ کر سکیں جب تک ان کے پاس ایک سپر میجورٹی نہ. تو وہی 2/3 میجورٹی کا پرنسپل امریکہ میں بھی ہے, وہی ہمارے پاس بھی ہے. ہم بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹ جو ہمارے آئین نے دیا ہے نہ ہماری نیشنل اسمبلی اور نہ سینٹ اس کو بدل سکتی ہیں جب تک سپر میجورٹی نہ ہو, 2/3 میجورٹی نہ ہو. اور پھر ان کو ایک تیسرا ڈر یہ تھا کہ لیٹس سے فار ایگزامپل اگر یہ فنڈامنٹل رائٹس ہم نے لکھ تو دیے, حکومت نہیں مانتی تو پھر لوگ اس کو انفورس کیسے کرائیں گے؟ کیا بندوقیں لے کے پہنچیں گے, اسلحہ لے کے پہنچیں گے, کیسے انفورس ہوگا اگر اس کی وائولیشن ہوتی ہے؟ تو اس کا انہوں نے ایک علاج نکالا کورٹس آف لا. اور کورٹس آف لا کو انہوں نے یہ پاور دی کہ جہاں پہ بھی فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف حکومت کوئی ایکشن لیتی ہے, جیسے ابھی ہم نے, میں آپ کو مثال دیتا چلوں, ابھی ہم نے بات کی کہ اگر کوئی ایسا بینک ہے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز کو ان کے لیگل رائٹس نہیں دے رہا تو ہم سیدھا, اور حکومت اس پہ ایکشن نہیں لے رہی تو ہم سیدھا کورٹ میں جائیں گے. تو تیسرا انہوں نے پرنسپل یہ رکھا کہ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کورٹس آف لا ہوں گی. وہی تینوں چیزیں اٹھا کے جس وقت ہم نے اپنا آئین بنایا تو ہم لوگوں نے بھی وہ تینوں چیزیں اپنے آئین کے اندر رکھی. تو there is a clear difference between majoritarianism and between democracy. میجورٹیرینزم میں صرف اور صرف ایک جو میجورٹی ہوتی ہے اس کی آواز اور اس کی بات کو مانا جاتا ہے, اس کے ووٹ کو مانا جاتا ہے. لیکن جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے, جہاں جمہوریت ہوتی ہے, اور تبھی میں کہہ رہا تھا جب میں پڑھ رہا تھا
प्रोविंशियल ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस। ऐसी दुनिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं हो सकती जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स मौजूद हो, और वो ह्यूमन राइट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी भी सूरत में ना इधर किया जा सकता है ना उधर किया जा सकता है। आप अगर हमारे आइन की किताब उठाएं तो आर्टिकल 4 और उसके बाद आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक सारे फंडामेंटल राइट्स जो चीजें यूडीएचआर के अंदर मौजूद हैं वो तमाम चीजें हमारे आइन के अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, अब इनका एक प्रिंसिपल, ह्यूमन राइट्स कहते किस चीज को हैं? ये तो हमने कहा कि डेमोक्रेसी में अगर ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे मेजॉरिटेरियनिज्म हो जाएगी। हो सकता है हम बाय मेजॉरिटी डिसाइड करें कि इस कमरे से 5 लोगों को निकालना है, लेकिन जिस दिन हम ये डिसाइड करेंगे कि उन 5 लोगों को यहाँ से इस बात पे नहीं निकाला जा सकता कमरे से कि उनका मजहब क्या है, उनकी नस्ल क्या है, उनका रंग क्या है, तो ये डेमोक्रेसी हो जाएगी। बट ह्यूमन राइट्स इन इटसेल्फ क्या है? ह्यूमन राइट्स का बड़ा एक सिंपल प्रिंसिपल है, और वो ये है, वो राइट्स जो सिर्फ आपके पास इस वजह से हैं क्योंकि यू आर ह्यूमन। चूंकि आप इंसान हैं, आप दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, आप दुनिया के किसी भी मजहब से हो, आपकी जिल्द का कोई भी रंग हो, आप किसी भी नस्ल से हो, मगर एट द एंड ऑफ द डे चूंकि आप इंसान हैं तो वो हक आपके पास है। वो हक मुर्गी के पास नहीं है। मुर्गी को हम पकड़ते हैं, काटते हैं, रात में उसकी ड्रम स्टिक्स खा लेते हैं, लेकिन जितने भी इंसान हैं उनके पास वो हक पैदाइश से सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो इंसान है। तो ह्यूमन राइट्स जो है वो अक्रॉस कल्चर्स है, अक्रॉस रीजन्स है। मतलब ही यही है कि एक अफ्रीका में जो बच्चे के पास राइट है वही राइट पाकिस्तानी बच्चे के पास भी है, वही राइट अमेरिकी बच्चे के पास भी है, ऑस्ट्रेलियन बच्चे के पास भी है, चाइनीज बच्चे के पास भी है। तो जाहिर है ये फिर मिनिमल प्रोटेक्शन होती है, ये बेसिक तरीन राइट्स होते हैं। लेकिन इन बेसिक तरीन राइट्स के अंदर भी एक कल्चरल एस्पेक्ट जरूर होता है। अब मेरी ये, चूंकि मैं एक इंटरनेशनल लॉ का तालिब इल्म हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि इंटरनेशनल लॉ पे पढ़ता रहूं, तो जब भी मैं बाहर जाता हूं, अभी वो कह रहे थे मैं यूएस गया तो हर जगह पे मैंने जाके ये शिकायत की कि 3 तरह के राइट्स माने जाते हैं दुनिया के अंदर, ह्यूमन राइट्स के अंदर भी। फर्स्ट जनरेशन राइट्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन राइट्स क्या हैं कि वो राइट्स अगर इंसान के पास ना हो तो वो वैसे ही मर जाएगा, वो जिंदगी नहीं रह सकता। खाना पीना राइट, उसको सोने की जगह, सेफ्टी, उसको कत्ल ना किया जाए। और फिर एक सेकंड जनरेशन राइट्स होते हैं। सेकंड जनरेशन राइट्स क्या होते हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है, उसकी नींद पूरी हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर कोई हिस्सा लें। जो कॉन्फ्रेंस आज आर्टिकल 21 यूडीएचआर के ऊपर भी रखी, ये सेकंड जनरेशन राइट है कि मैं जिस माशरे में रहता हूँ उस माशरे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकूँ, उस माशरे में वोट डाल सकूँ, उस माशरे में प्रोटेस्ट कर सकूँ, उस माशरे में रैली निकाल सकूँ, अपनी बात का इजहार कर सकूँ। बट ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन राइट्स जो हैं, इसको तो वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी तौर पे इनको सर फहरिस्त रखती है। यानी अगर कोई पाकिस्तान थोड़ा सा भी कोई राइट ब्रीच कर दे, सेकंड जनरेशन राइट, तो फौरी तौर पे ईयू भी सामने आ जाता है, फौरी तौर पे यूएस भी सामने आ जाता है, सारे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन राइट्स पे तो उनकी बड़ी अटेंशन है, यानी कि वो कहेंगे कि जी आपने ये पॉलिटिकल प्रिजनर क्यों जेल में रखा हुआ है, ये उसके ह्यूमन राइट्स का ब्रीच है, उसको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। इन सारी चीज़ों के ऊपर वो बात करेंगे, लेकिन वो किस चीज़ पे नहीं आते है, वो थर्ड जनरेशन राइट्स पे कभी नहीं आते। थर्ड जनरेशन राइट क्या है? थर्ड जनरेशन राइट है आपका राइट टू डेवलपमेंट। क्या पाकिस्तान, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे के पास वही हक है जो यूएस के बच्चे के पास है, तो हमें बड़ा एक वास्ट डिस्टिंक्शन नजर आती है। यूएस के अंदर वो बच्चा खालिस दूध पीता है, यहाँ पे हम उसे पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन वाले दूध पिला रहे होते हैं। वहाँ पे उसको जो हेल्थ केयर मिलता है वो बड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे उसे जो हेल्थ केयर मिलता है, अगर आप सिविल हॉस्पिटल जाएं तो हर दफा आप जाके देख के आते हैं और हर दफा आपको शर्मिंदगी होती है कि ये किस तरह का हेल्थ केयर है जो यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों को और खास तौर पे मेरे सूबे में सिंध के लोगों को जिस तरह का हेल्थ केयर दिया जा रहा है। एक केस मुझे याद आ जाता है जहाँ पे जो है एक खातून जो बड़ी पावर रखती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, और वो पहले मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, लेकिन अभी भी सिंध में उन्हीं की चलती है। उन्होंने 3 वेंटिलेटर्स उठवाए शिकारपुर से और उनको लाड़काना भिजवा दिया, और उसके बाद उनको रिट फाइल करनी पड़ी कि ये वेंटिलेटर्स की परचेज ही शिकारपुर के बजट से हुई थी, उस हेड के अंदर हुई थी। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनको फौरी तौर पे वापस भेजें। तो हेल्थ केयर का जो निज़ाम है वो बड़ा डिफरेंट है यूएस से।
اس چیز کے اوپر آپ جب بات کریں گے آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہیومن رائٹس ایکسپرٹ ہے ویسٹرن دنیا کا وہ یہاں سے بھاگ جائے گا, وہ تھرڈ جنریشن رائٹس کے اوپر کبھی نہیں آئے گا, کیونکہ جس دن وہ تھرڈ جنریشن رائٹس کے اوپر آ گیا تو اس کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری ڈیولپمنٹل نیڈز ہیں, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے, تو یہ کوئی ہم بھیک نہیں مانگ رہے. There is not a demand for charity. ہم نے وار آن ٹیرر کے اوپر, آپ نے جو عراق پہ حملہ کیا, آپ نے افغانستان پہ حملہ کیا, ہم نے اس وار آن ٹیرر کے اوپر جتنی زندگیاں لٹائی ہیں اس کے عوض ہم رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ مانگ رہے ہیں. جو یہاں سے ہمارے سیاستدان پیسے چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں, بیوروکریٹس چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اور آپ کے ملکوں میں رکھتے ہیں, وہاں پہ آپ ڈسکلوز تک نہیں کرتے کہ کس کے کتنے ارب ڈالر کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, ہم اس تک ایکسیس مانگ رہے ہیں, وہ اس طرف کبھی نہیں آتے. تو ایک ایز اے تھرڈ ورلڈ سٹیزن ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ جو رائٹ آف ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی یو ڈی ایچ آر کا حصہ ہے. آرٹیکل 35, 36, 37, 38 یہ بھی تو یو ڈی ایچ آر کا حصہ ہے. ہم نے ایز ینگ ایڈوکیٹس فرام پاکستان ہم نے اس بات کو دنیا کو منوانا ہے کہ رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا امریکہ کا ہے یا یو کے کا ہے, ورنہ پھر ادروائز یہ ہیومن رائٹ نہیں ہو سکتا. With that being said, میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے تھوڑا زیادہ بور کر دیا ہو فلسافیکل باتیں کر کے. With that being said, once again I am very thankful to Human Rights Youth Organization کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی, and I thank all of you for being such a good audience. اللہ حافظ. انسانی حقوق کے حوالے سے بہت اچھی طریقے سے مزید ہمیں گائیڈ کیا بیرسٹر علی صاحب نے, اور اب ہماری ہی کانفرنس کو جوائن کیا ہے شہر کراچی اور ملک پاکستان کی دو مشہور شخصیات. بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, پریزیڈنٹ پاکستان چیپٹر شیخ امتیاز حسین صاحب اور ناصر صاحب کو آج کی اس کانفرنس میں خوش آمدید ہے. سر مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے شاید جانا ہے. جی ایسے ہی آپ کی نظر میں دیکھیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے لیے رک نہ سکے تو کیا ہوا, میرے لیے رک نہ سکے تو کیا ہوا, جہاں کہیں ٹھہر گئے ہو خوش رہو, خوشی ہوئی ہے آج تم کو دیکھ کر, بہت نکھر سنور گئے ہو خوش رہو. اور آج کی جو کانفرنس ہے سر آپ